أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. پیچھے کئی آیات میں مختلف حقوق کا تذکرہ تھا، خاص طور پر عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، میاں بیویوں کے حقوق. پھر آخر میں بھی جو آیتیں پیچھے تلاوت کی گئی تھی ان میں میاں بیوی کے درمیان اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے، ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان میں کس طرح کا معاملہ ہو، ان ساری چیزوں کا تذکرہ تھا. اب اسی ضمن میں ابھی جو آیت تلاوت کی گئی ہے، سچی بات، سچی گواہی، اس پر ابھارا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، آپ پورے طور پر عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بنو، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ یہ گواہی تمہارے خلاف یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. ان یکن غنیا او فقیرا، اگر وہ مالدار ہے یا فقیر ہے، فاللہ اولی بہما، تو اللہ ان دونوں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، آپ خواہشات کے پیچھے چل کر راہ راست سے مست ہٹو. وَإِن تَلْؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم زبان کو موڑو گے یا منہ پھیر لو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. یہاں اہل ایمان کو ایک اہم چیز کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے جو معاشرے کو سلامتی پر قائم رکھنے کے لیے، معاشرے میں امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے، آپسی میل ملاپ، محبت کو باقی رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. وہ ہے عدل و انصاف. خاص طور پر کسی کے بارے میں گواہی دینا یا کسی چیز کا دعویٰ کرنا ہے یا کسی چیز کا اقرار کرنا ہے یا کچھ بولنا ہے، تو اس میں عدل و انصاف کو برقرار رکھنا چاہیے. اور دوسری چیز، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کام کرنا چاہیے. جب اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کریں گے، آخرت میں ثواب کی امید کی نیت سے کریں گے، تو پھر ہماری زبان جان بوجھ کر کبھی بہک نہیں سکے گی. اسی لیے کہا کہ ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، قسط کہتے ہیں عدل و انصاف، اور قوام کہتے ہیں پورے طور پر قائم رکھنے والا. پورے طور پر عدل و انصاف کو قائم رکھو، یعنی جہاں تک ہو سکے عدل و انصاف کو قائم رکھو، چاہے بات کرنے میں ہو، گواہی دینے میں ہو، کسی کے سلسلے میں دعویٰ کرنا اس سلسلے میں ہو، یہ اقرار کرنا اس سلسلے میں ہو، یا کسی سے معاملہ کرنا اس سلسلے میں ہو، ہر چیز میں عدل انصاف کو قائم کرو.
شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہیں۔ کسی معاملے میں گواہی دینا ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سے گواہی دے، اس پر ثواب بھی ملے گا، اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے، اور آدمی اللہ کے لیے کام کرے گا تو پھر اس کے اندر نہ اس کا نفس داخل ہو سکے گا، نہ منمانی کچھ کہہ سکے گا، نہ جھوٹ یا خیانت کو اس کے اندر داخل ہونے کا موقع ملے گا۔ تو اسی لیے کہا شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہیں۔ پھر کہا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ، اس کو اقرار کرتے ہیں، ہمارے اپنے خلاف ہی، ہم سچ بولیں گے نقصان میرا ہوگا، کوئی میرے خلاف دعویٰ کرتا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں غلط ہوں، کلم کلّہ کے دور مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اوِّل والدین، یا اس سے تمہارے والدین کے خلاف، والاقربین، یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف تمہیں گواہی دینی پڑے، تمہیں دعویٰ کرنا پڑے، تمہیں اقرار کرنا پڑے، تمہیں کچھ کہنا پڑے، تو پھر کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، کسی کی رعایت ایسے موقع پر نہیں کرنا چاہیے۔ اِن یکن غنیا او فقیرا، پھر دو چیزیں بتائی عام طور پر، ایک تو آدمی اپنے والدین کی رعایت کرتا ہے، اپنی رعایت کرتا ہے، والدین کی رعایت کرتا ہے، رشتہ داروں کی رعایت کرتا ہے، تعصبوں کا، ان کی بھی رعایت کرتا ہے۔ دوسرے کوئی مالدار ہے، اس کے خلاف گواہی دینے میں احتیاط رہتا ہے، یا کوئی غریب ہے، اس پر ترس کھا کر گواہی دینے میں احتیاط کرتا ہے، یا اس کے حق میں گواہی دینے سے رکتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یکن غنیا و فقیرا، اگرچہ سامنے والا مالدار ہے، فقیر ہے، تو آپ کو ان کی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فاللہ اولیٰ بہما، ان کے لیے تو اللہ بہتر ہے، ان کے لیے کیا اچھی چیز ہے، کیا بری چیز ہے، کیا ان کے حق میں ہے، کیا ان کے خلاف ہے، ان کے لیے مصلحت کیا ہے، یہ تو اللہ زیادہ جانتے ہیں، ان کی فکر کرنے والے تو اللہ ہیں۔ آپ کو کیا چاہیے، آپ گواہی دیجیے صحیح سے، آپ عدل و انصاف کا معاملہ کیجیے، چاہے آپ کے خلاف پڑھے، آپ کے رشتہ داروں کے، والدین کے خلاف پڑھے۔ اس سلسلے میں نہ مالدار کی رعایت کیجیے، نہ غریب کی رعایت کیجیے، نہ اس کے ڈر سے بچیے، نہ اس پر رحم کھا کر پیچھے ہٹیے، بلکہ مالدار ہو، غریب ہو، ان کی کیا مصلحت ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ گواہی دے دیں، آپ صحیح گواہی دے دیں، آپ صحیح بات کریں۔ فلا تتبع الهوى ان تعدل، ہوا کہتے ہیں خواہشات کو، خواہشات کے پیچھے چل کر عدل و انصاف کے راستے سے مت ہٹیے۔ عام طور پر آدمی عدل و انصاف چھوڑتا کب ہے؟ جب دل کے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی منمانی چل کر عدل و انصاف کے راستے سے مت ہٹیے کہا۔ یہاں تک کہ قرآن نے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں عدل و انصاف سے نہ روک سکے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، پھر کہا کہ اگر تم گواہی دینے میں اپنی زبان کو موڑ لو گے، یعنی الٹی گواہی دو گے، او تعرضوا، یا گواہی دینے سے، سچ بات کہنے سے اعراض کرو گے، یعنی گواہی کو چھپاؤ گے، سچائی کو چھپاؤ گے، دونوں چیزیں بنتا ہے، یا تو الٹی گواہی دو گے، یا گواہی دینے سے منہ پھیر لو گے، چھپاؤ گے اس کو۔ فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، تم صحیح کہتے ہو غلط کہتے ہو، تم گواہی دے رہے ہو یا چھپا رہے ہو، حق کو چھپا رہے ہو یا حق کا اعلان کر رہے ہو، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ اس لیے انسان سے تو چھپا سکتے ہو، انسان سے غلط بول سکتے ہو، لیکن اس اللہ سے کیا، اس اللہ کے سامنے کیا کرو گے جو تمہاری ہر چیز سے باخبر ہے، صحیح کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو، اعلان کر رہے ہو یا چھپا رہے ہو، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ انسان سے تو بچ سکتے ہو، لیکن اللہ سے کیسے بچ سکتے ہو؟
بہرحال ان آیات میں ہمیں یہی پیغام دیا گیا کہ ہر چیز میں ہم عدل و انصاف کو قائم رکھیں، بات کرنے میں، گواہی دینے میں، اگرچہ اپنا نقصان ہو، گھر والوں کا نقصان ہو، ٹھیک ہے، لیکن سچائی سے، عدل و انصاف سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اسی طرح سے کسی کا خیال رکھ کر، کسی کی رعایت رکھ کر بھی عدل و انصاف یا سچائی کی راہ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تیسری چیز بتایا، اپنی خواہشات پر بھی پیروی نہیں کرتے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے بھی عدل و انصاف سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جو بھی ہے اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے باخبر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔